اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین و سامعین مومنین و مومنات مسلمین و مسلمات، میں آپ کا خدمتگار مولانا سید آصف نقوی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں حکم اسلامی ٹی وی۔ مومنین و مومنات مسلمین و مسلمات، شعبان المعظم کے حوالے سے ہم اس کی فضیلت کو مختلف حوالوں سے مختصراً آپ حضرات کی خدمت میں بیان کر رہے ہیں اور اس کے اعمال بیان کر رہے ہیں۔ اس حوالے سے ضروری نہیں ہے کہ سارے اعمال ہر شخص کر سکے۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ان میں سے کوئی ایک عمل ہی انجام دیا جائے تو اس کا بھی بہت سارا اجر ہے۔ اس مہینے کے اندر جیسا کہ پہلے میں نے کئی ویڈیوز کے اندر ذکر کیا کہ روزے رکھنا جو ہے وہ پیغمبر کی سنت ہے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں روزے رکھتے تھے، اور علی بن ابی طالب علیہ السلام اس مہینے میں جو ہے روزے رکھتے تھے اور روزوں کو ماہ رمضان المبارک کے ساتھ جو ہے وہ متصل فرما دیتے تھے۔ اور اس میں شعبان المعظم مختلف ذکر و اذکار ہیں جو انسان پڑھتا ہے تو ظاہر ہے اس کے لیے بہت ہی مفید ثابت ہوتے ہیں، بہت ہی اچھا ثابت ہوتا ہے، بشرطے کہ اللہ پر پورے دل و جان سے ایمان رکھتا ہو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حقیقی معنی میں اللہ کا رسول دل سے قبول کرتا ہو، اور امیر المومنین علیہ السلام کی ولایت پر قائم ہو، اور حق الیقین کی بالکل منزل پر فائز ہو، اور اس طرح تو سے ضرور زیادہ سے زیادہ فائدہ ملے گا، بشرطے کہ ایمان میں کسی قسم کی کمزوری نہ ہو۔ بہرحال جو بھی ایسا شخص ہے کہ جو گناہگار ہے اور گندگی اور غلاظت میں گرفتار ہے، اس کو چاہیے کہ وہ خاص طور پہ شعبان المعظم کی طرف اپنے آپ کو متوجہ کرے۔ بہت سارے ذکر اذکار ہیں کہ جن کو شروع کرے گا تو انشاءاللہ ایک دن ایسا آئے گا کہ وہ مکمل طور پہ وہ متدین بن جائے گا، دیندار بن جائے گا۔ آج جس ذکر کو میں بیان کر رہا ہوں پڑھنے کے لیے ہے، اور ہر روز 70 مرتبہ اس کی تسبیح پڑھنی ہے کہ جو ذکر اس انداز میں وارد ہوا ہے، اور آپ حضرات کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں کس انداز میں پڑھنا ہے۔ بالکل صحیح ادائیگی کے ساتھ پڑھنا ہے، اور اس میں کوئی جو ہے وہ ارادی غلطی نہیں کرنی، بلکہ کوشش کرنی ہے کہ صحیح انداز میں پڑھا جائے تو انشاءاللہ پھر اس کے جو ہے وہ فوائد زیادہ ہوتے ہیں۔ بعض حضرات ذکر پڑھتے ہیں لیکن وہ غلط پڑھ رہے ہوتے ہیں، یعنی اس کے معنی کچھ کے کچھ نکل رہے ہوتے ہیں، تو اس لیے وہ فائدہ نہیں دے سکتے۔ تو اس لیے آپ کوشش کریں کہ اس کو پہلے تو صحیح سیکھیں پڑھنے کے لیے کس انداز میں پڑھنا ہے، نہیں تو قریب کسی بھی جگہ کے جو صحیح طور پہ پڑھنا جانتا ہو اس سے پڑھنا سیکھے، اور پھر جو ہے وہ ظاہر ہے کہ جب میں یہ پڑھوں گا آپ کے سامنے تو آپ اسی طریقے سے آپ سیکھ سکتے ہیں۔ جن کو نہیں آتا، جن کو پڑھنا آتا ہے ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے کہ وہ پڑھ سکتے ہیں۔ بتا جن کو پڑھنا نہیں آتا یا ان کے لیے کمزوری ہے تو پڑھنے میں دقت پیش آتی ہے، تو ان کے لیے یہ ہے کہ یہ میں دہراؤں گا تو آپ اسی انداز میں یہ ذکر ہر روز 70 مرتبہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ تمام مشکلات آپ کی حل ہو جائیں گی۔ اس انداز میں پڑھے گا یہ ہر روز 70 مرتبہ، چاہے تو آپ نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، ظہرین کے بعد پڑھ لیں، مغربین کے بعد پڑھ لیں، یا کسی بھی وقت بیٹھ کر یہ ذکر آپ 70 مرتبہ ہر روز شعبان المعظم یعنی اس مہینے میں پڑھ سکتے ہیں۔ جس کا طریقہ یہ ہے، پڑھنے کا انداز یہ ہے، اس انداز میں پڑھیں: استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الحی القیوم واتوب الیہ۔ اس انداز میں یہ ذکر پڑھنا ہے۔ بعض روایات میں الحی القیوم کے الفاظ الرحمن الرحیم سے قبل ذکر ہوئے ہیں، تو اس انداز میں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ خداوند متعال ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ ہمارے لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔